ملک صاحب، یہ جہاں تک ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب نگران سرکار اس پر اپیل کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ باب مکمل بند ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اپیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے جانی صاحب، میں جہاں ان سویلین رائٹس کا ایک پروٹیکٹر کے طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سے بات کرنا، وہیں پر کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن کو ان کے اپنے میرٹ پہ ایک دفعہ جانچنا ضرور چاہیے۔ اچھا، اگر تو یہ تصور کیا جائے کہ سچ این ایکٹ جس میں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو موب میں کنورٹ کر کے ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک کر لیں تو اس کو آپ سمپلسٹ ایکٹ آف ٹیررزم گردانیں گے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ میں فرینکلی اسپیکنگ، آئی ایم این ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ فار سول رائٹس۔ ہماری ساری زندگی اسی کوشش جد و جہد میں گزر رہی ہے کہ ہم ان حقوق کا تحفظ کریں، لیکن وہیں پر جو ملٹریز ہوتی ہیں یہ ڈگنیٹی کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ اگر ان کی پرائڈ ہی روڈ کر دی جائے، ایروژن آف دیٹ پرائڈ ہو جائے، تو پھر آپ کی ملٹری رکھنے کی تک نہیں رہ جاتی۔ یہ گیلنٹری پہ مگر ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو سول کورٹس ہیں ان میں مقدمہ چل کر جو پرائڈ ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا؟ نہیں، دیکھیں یہ بحث اور طرف چلی جائے گی۔ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں شامی صاحب جس کو ہم ایک جملے کی بنیاد پر یا اس کی شستگی کی بنیاد پر طے کر پائیں گے۔ نہیں، آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے اس میں؟ نہیں، میری دلیل اس میں یہ ہے کہ آپ اگر ایک ملٹری انسٹالیشن پہ آپ اٹیک کرتے ہیں اور وہ اٹیک آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو موب میں کنورٹ کر کے کرتے ہیں جو پری میڈیٹڈ ہے، تو اس کو آپ پھر سول سائٹ پہ ٹرائی کرنے کے لیے آپ کو پھر اپنی ملٹری کے کوڈز اور لاز بھی چینج کرنے پڑیں گے۔ تو پھر یا تو یہ بیسٹ طے کر لیں فار ونس اینڈ آل، آپ وہ تصور ختم کر دیں جو کہ کس بنیاد پر یہ ترتیب پایا تھا کہ اگر اس قسم کے کوئی واقعات ہوں گے، ان میں چاہے وہ ایسپنیج کے واقعات ہیں، چاہے وہ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر آپ کی فوج کے خلاف ایک مسلح بغاوت تصور کی جائے، یہ بات اگر آپ سول کورٹ میں ٹرائی کرتے ہیں تو بھلے سے کر لیں، لیکن طے کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ پھر آپ کو یہ باب بند کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی ملٹری اسی طرح سے ایکٹ کرے گی جس طرح 70 72 75 سال میں بدتریج ایک دہائی میں پولیس کے ساتھ آپ نے تنزلی کا ایک سفر طے کیا، کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ان دو چیزوں کو گڑ مڑ نہ کریں سر۔ نہیں، آپ کی ذاتی رائے ہے یہ یا پارٹی کی رائے ہے؟ نہیں، دیکھیں میں بڑے زور سے یہ اپنی رائے آپ کے نیشنل ٹی وی پہ دے رہا ہوں، اور اب اتنی شدت سے یہ رائے میں اپنی پارٹی میں بھی دے رہا ہوں۔ اگر میری پارٹی یہاں پر اپنی کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے یا کوئی ایسی بات کرتی ہے تو میں وہاں پر اپنا اختلافی نوٹ برقرار رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا پر اس پر ہم ایک سیر حاصل، اگر آپ ایک شفقت فرمائیں، آپ جیسے قد کاٹ کا آدمی مجیب الرحمان شامی اور آپ جیسے کچھ اور سنجیدہ، اور آپ کے جو ساتھ جامی صاحب بیٹھے ہیں، کچھ اور سینئر صحافی، اس میں بیٹھ کر اگر آپ اس پہ کوئی ایک بڑی ڈیٹیلڈ کوئی سیمینار کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں اس پر بات کرنے کے لیے کہ اس کی آپ یہ جو پولیٹیکل کونوٹیشن ہے آج کہ ایک طرف آپ سویلین رائٹ کی گارب میں، ہیومن رائٹ کی گارب میں اتنے ہینیس ایکٹ جو کہ ٹرائبلی ایک اسپیشل کوڈ کے اندر ہیں، تو وہ اسپیشل کوڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80A دہشت گردی کی عدالت میں لے جائیں، تو دہشت گردی کا قانون بھی تو ایک اسپیشل لا ہے۔ وہ کب سے ہوا کہ وہ ان سویلین کورٹس کی طرح سے ڈیل ہوگا؟ وہ سویلین کورٹس جو کہ کرمنل پروسیجر ایکٹ کے تحت یا سول پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کی گئی، مگر ملک صاحب 1997 کا ایک 80A ایکٹ ہے نا سر، اسپیشل لا ہے۔ اب تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آئے گا نا جب اپیل ہوگی تو آپ کا؟ دیکھیں سپریم کورٹ، معذرت کے ساتھ میں بڑا محتاط آدمی ہوں جب بھی ایسی بات کرتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کے اس معاملے میں مجھے جب تک میں یہ آواز اٹھاؤں گا نہیں، جب تک ایک عام شہری کے طور پہ میں یہ آواز اٹھاؤں گا نہیں کہ ایک پارٹیشن بینچ اور ریمین آف دیٹ پارٹیشن بینچ نے آج بھی سپریم کورٹ کو گہنایا ہے،
تو یہ جو 5 ممبرز تھے ان کا پوائنٹ آف ویو تو سب کے سامنے تھا، ایک بار نہیں بارہا تھا. ان میں سے اگر ایک آدھا نقطہ یا کسی ایک معزز جج صاحب کا، تو اب ان کی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم فیصلے کی بات کر رہے ہیں. ہم اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ میری نظر میں آپ نے وہ فیصلہ دیا جس کے ساتھ آپ نے اس ایک بنیادی فرق کو مٹانے کی بات کی. تو وہ بنیادی فرق صرف یہاں تھوڑی مٹنا تھا، اس کو یا تو پہلے آپ طے کر لیں. اب سپریم کورٹ کہہ دے، سپریم کورٹ نے کل کہہ دیا تھا کہ نیب کا قانون ٹھیک ہے. اب نیب کے قانون کو کون مان سکتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ میں اور آپ مان لیں گے کہ ٹھیک ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب تو اس کے خلاف بھی اپیل ہو گئی ہے. مگر سوال یہ ہے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو ماننا پڑے گا نا، قانون تو اس کے مطابق ہی ہوگا. سر دیکھیں تو وہ فیصلے تو مانے گئے جو تاریخی طور پر دہائیوں میں ثابت ہوئے، بلکہ کچھ فیصلے تو دنوں میں پتہ چل گئے تھے کہ غلط ہیں، بٹ وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے تھے. مگر ملک صاحب فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو، تاریخ جو بھی فیصلہ کرے اسے تسلیم تو کرنا پڑتا ہے نا، عمل تو ہوتا ہے اس پر. تھوڑی سی اجازت دیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، جی فرمائیے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کی بات نہیں کرتا، میں وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جسٹس منیر کے فیصلے کی بات نہیں کرتا، میں کچھ اور بات نہیں کرتا. میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے بیسک سٹرکچر کا. میری پاکستان کی سپریم کورٹ نے پوری دنیا سے ایک علیحدہ بیسک سٹرکچر کی تشریح کر کے ٹرائکوٹمی آف پاور، سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹس کی بالکل ایک نئی تشریح دے دی ہے، جس کے ساتھ ایک بنیاد ہی ہلا دی. یعنی یہ نظام عدل کام کیسے کرتا ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ میں بھی they have become judges of their own cause themselves. یعنی وہی اپوائنٹمنٹ کریں گے، وہی اس کی آواز سے ریموول کریں گے، انہیں کا اختیار ہوگا، اور اس میں نہ ایگزیکٹو کا کوئی تعلق ہوگا نہ لیجسلیچر کا کوئی تعلق ہوگا. یہ انہوں نے بیسک سٹرکچر کی تشریح کر دی ہے. ملک صاحب دیکھیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو پھر قانون تو وہی ہوتا ہے، جو فیصلہ اللہ یہ کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں کوئی 2/3 میجورٹی سے کوئی تبدیلی کر دے، دستور کی تشریح کر دے. سر آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ حادثہ ہے اور یہ پیش ہے، ایک بار نہیں بار بار ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بیٹر سینس ول پریویل، اور اس ایک نقطے کو ڈیفائن کر دے سپریم کورٹ، کوالیفائی کر دے. اگر یہ ایپلیٹ میں اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل پریفر کی جاتی ہے، جو میری رائے میں کی جانی چاہیے، جس میں اس بات کا تعین کرنا ضروری ہوگا کہ سمپلسٹر ایکٹ آف ٹیررزم کیا ہے، اور ایک یہ تو پھر اب ایک واقعتاً ایک سنجیدہ مکالمے کا متقاضی ہے یہ موضوع. بڑے وکیل ہیں نامی گرامی، آپ کو بھی کرنا چاہیے، پلیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے. سر میں شامی صاحب دیکھیں، میرا جو ماننا ہے، میں آپ کے سامنے میں نے بالکل اپنی رائے کو کسی طرح سے بھی کسی پردے میں نہیں رکھا. میں بغیر لحاظ کیے میں نے یہ بات کی ہے کہ جہاں پر یہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ وہ پرائیڈ اور ڈگنیٹی اور وہ گیلنٹری اور وہ شیولری اٹیچ ٹو مائی آرم فورسز ہے، اس کو بھی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس پر بحث جاری رہے گی. جی جاری رہے گی. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا آج.